الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد باب الأمر بالاستغفار وفضله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العلي العظيم. میرے دوستوں، پردہ نشین میری محترمہ مائیں اور بہنیں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نیا عنوان چیپٹر قائم کیا استغفار کے بارے میں. اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں جو آدمی برا کام کرے یا اپنی سیلف پر ظلم کر دیا، بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، کاؤنٹ کرتے چلے جاؤ، ہم گن نہیں سکتے اتنے گناہ. تو کبھی غیبت کر دی، کبھی کسی سے حسد کر دیا، کبھی زبان سے کوئی unnecessary الفاظ بول دیے، کبھی نماز، کبھی زکوٰۃ، کبھی حج، کبھی عمرہ، کبھی بہت ساری چیزیں ہیں. یہ جانوں پر ظلم ہے. تو اللہ کیا کہے؟ استغفر اللہ، اللہ سے استغفار کرو. اللہ تبارک و تعالی بہت مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. قرآن کریم میں اللہ کے عذاب سے بچانے والی دو ہی چیز کو بیان کیا ہے. اگر کوئی بھی بندہ اور کوئی بھی بندی اللہ کے عذاب سے بچنا چاہیں، دو چیزیں وہ اللہ نے خود قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا اللہ کے نبی جب تک تم دنیا میں رہو گے میں کسی کو عذاب نہیں دوں گا. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں تھے، دنیا میں کہیں بھی عذاب نہیں آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا قیامت پوری امت کے نبی ہے، پوری امت کے نبی ہے. جیسے میں نے مثال دی، ویسے قرآن کریم کی آیت سے سہارا لیتا ہوں. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اللہ نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی. اس اعتبار سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا عصا مارو، لکڑی کو مارو سمندر کے پانی پر. وہ جیسے ہی سمندر کے پانی پر لکڑی ماری، سمندر ٹوٹ گیا، پھٹ گیا، دو ٹکڑے ہو گئے، بیچ میں راستہ ہو گیا. آدھا پانی ادھر دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا، قرآن میں ہے فانفجرت، اور آدھا ادھر ہو گیا فضرب بعصاک الحجر فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا. 12 راستے بن گئے. ایک لکڑی ماری، 12 راستے بن گئے. سمندر میں راستے بنانا، اگر ریور ہو تو بھی مشکل ہے، یہاں سے ادھر کراس کرنا ہے تو آپ لکڑی مارتے رہو 100 بار، لیکن ریور میں تھوڑا سا بھی راستہ نہیں بنے گا. ارے ایک پوٹ میں پانی لے لو، اس میں آپ لکڑی مارو تو اس میں بھی 2 ٹکڑے نہیں ہوں گے. لیکن اللہ نے فرمایا فضرب، مارو بعصاک الحجر،
اپنے عصا کو لکڑی پر، لیکن ایک جگہ پر ہے سمندر میں مارو تو کیا ہوا؟ فرمایا 12 ایک جگہ پر ہے 12 چشمے نکلے راک میں سے، ایک بار لکڑی ماری تو، اور ایک جگہ ہے ایک بار لکڑی ماری تو 12 راستے ہو گئے سمندر کے۔ اب کیا ہے؟ جاؤ، راستے کھلے، روڈ بن گیا، نو واٹر، نو مڈ، نو کیچڑ، کچھ بھی نہیں، آدمی آرام سے چلتا ہے۔ راستے بن جانا پانی میں، یہ صرف معجزہ تھا کس کا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ کبھی سوچا بھی کبھی آپ نے بیٹھ کے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ایک بار لکڑی کو مارا تو 12 راستے بن گئے، پانی دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا، اور کھڑا بھی ایسا ہوا جیسے کانچ ہے، کانچ کے ادھر ایک آدمی کھڑا ہے، کانچ کے ادھر ہے، تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، وہ آپ کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ پانی گویا گلاس بن گیا۔ 12 خاندان تھے نا بنی اسرائیل کے، تو 12 راستے میں انہوں نے چلنا شروع کیا، ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، تاکہ کوئی کسی سے پریشان نہ ہو کہ کہیں میرا بھائی تو ڈوب نہیں گیا۔ سب ایک دوسرے کو نظر آتے تھے اور سب چل رہے ہیں سمندر کے اندر۔ یہ معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا، اور ادھر معجزہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ انگلی سے اشارہ کیا، صرف انگلی سے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، آدھا چاند مشرق میں، آدھا چاند مغرب میں چلا گیا، ایسے باقاعدہ نیچے اتر گیا، ایسے اوپر سے داہنی طرف اترا اور اوپر سے لیفٹ طرف اترا۔ اب یہاں دیکھا وہاں موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی ماری، پانی کے ساتھ لکڑی ٹچ ہوئی، کیا کہہ رہا ہوں میں؟ پانی کے ساتھ لکڑی ٹچ ہوئی تو 12 راستے ہوئے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی چاند کے ساتھ ٹچ نہیں ہوئی، چاند کے ساتھ ٹچ نہیں ہوئی، یہ صرف اشارہ ہی کیا کہ وہ وہاں پانی پھٹا، لگتے ہی یا اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اشارہ کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام تمہاری حکومت، تمہاری نبوت کچھ جگہ کے لیے ہوگی، تھوڑی جگہ کے لیے، اور میرے نبی کی حکومت نبوت ہوگی وہاں بھی جہاں آپ موجود ہیں، اور وہاں بھی جہاں تک آپ نہیں گئے ہیں، جیسے چاند تک نہیں گئے لیکن 2 ٹکڑے ہو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پوری دنیا کے لیے ہوگی اور قیامت تک کے لیے ہوگی۔ بات میری سمجھ آتی ہے؟ تو میرے نبی جب تک تم دنیا میں ہیں میں قوم کو عذاب نہیں دوں گا۔ یہ قرآن نے 2 چیز بیان کی، اللہ کے عذاب کو روکنے والی 2 چیز ہے، اللہ کے عذاب کو روکنے والی، یہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 34 ہے۔ اللہ کے عذاب کو روکنے والی 2 چیز ہے جو خود اللہ نے بیان فرمائی، اس میں سے ایک یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات سمجھ، چونکہ یہ آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی، خاتم النبی۔ قرآن میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بالغ مرد کے باپ نہیں ہے، ترجمہ میں نے کیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم میں سے کسی بالغ مرد کے باپ نہیں ہے۔ اسامہ بن زید، ان کے والد زید جو ہے، یہ بچپن میں قافلے نے ان کو پکڑ لیا، یہ تو آزاد تھے، اور لا کر کے مکہ مکرمہ میں بیچ دیا۔ ان کو خریدا کس نے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ خرید لیا، ان کے گھر بڑا خدمت بھی کرتا رہا،
کام بھی کرتا رہا چونکہ غلام ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ, تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ غلام ہدیے کے طور پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا کہ یہ اچھا لڑکا ہے, آپ کی خدمت کرے گا, چھوٹے موٹے کام گھر کی یہ کر دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حرج نہیں, رکھ لی. اندازہ کیجیے کتنی محبت ہوگی اس بچے کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, جن کے گھر میں بڑا ہوا. ایک مرتبہ اس بچے کا چچا بزنس کرنے کے لیے مکہ میں آیا, اس نے دیکھ لیا اس بچے کو, حضرت اسامہ کو, زید کو دیکھ لیا, سو کہا یار یہ تو میرا بھتیجا ہے, he is my nephew, look like, بہت سال ہو گئے تھے, میرا نیفیو ہی ہے. اس کا فالو کیا, یہ کدھر رہتا ہے, کہاں جاتا ہے, تو دیکھا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے مکان. لوگوں سے پوچھا یہ بچہ, کہا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہتا ہے. اب اندازہ کیجئے اس چچا نے گھر جا کر اس کے باپ کو بتایا, یعنی بھائی کو, کہ تمہارا بچہ مل گیا, مکہ مکرمہ میں ہے. اس کی ماں کی روتے روتے آنکھیں چلی گئی تھی, بچے ایک ہی بچہ, اور باپ کی کیا حالت ہوئی ہوگی جس کا بچہ لاس ہو جائے. یہ دونوں بھائی مکہ مکرمہ کیا کیا, چلو بیچ دو پراپرٹیز کو, بیچ کچھ کر کے پیسے جمع کیے, جتنے پیسے مانگیں گے ہم دے دیں گے لیکن بچہ ہمیں دے دیں. وہ پیسے کا بیگ بھر کر آئے وہاں سے مکہ مکرمہ, اور آئے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. کون ہے محمد علی؟ فرمایا تمہارے یہاں ہمارا بچہ ہے, اس کو لینے کے لیے آئے. تمہارے یہاں ہمارا بچہ ہے, اس کو لینے کے لیے آئے ہیں. فرمایا ٹھیک ہے, ابھی آئے گا, بیٹھو. حضرت زید کچھ کام کے لیے گئے تھے, واپس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلایا, آؤ ادھر, یہ تمہارے ابو ہے, یہ تمہارے چچا ہے, کھڑے ہو جاؤ, سلام کرو, معانقہ کرو. اپنے باپ کے ساتھ پہچان لیا باپ کو, باپ نے بچے کو پہچان لیا, سلام کلام الیک سلیک سب ہو گیا. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مسلمان نہیں تھے وہ لوگ, یہ پورا بیگ ہے پیسوں کا, میرے بچے کو بھیج دو. کہا پیسے اپنے پاس رکھ لو, پیسہ اپنے پاس رکھ لو, مجھے نہیں چاہیے. ایک کام کرو, تم ہی دونوں بچے کو پوچھو, اگر وہ تمہارے ساتھ چلا جائے تمہارے گھر پر تو پھر یہ فری میں لے جاؤ, میری طرف سے اس کی کوئی چارجز نہیں ہے, کوئی پیسہ نہیں ہے. اور اگر وہ نہ آئے تو میں کچھ نہیں کر سکتا, میں زبردستی اس پر نہیں کر سکتا, تو بڑا ہو گیا ہے. تو بھائی نے باپ نے پوچھا, بیٹے تمہاری امی کی یہ حالت ہے, میری یہ حالت ہے, ہم اتنے سالوں سے پریشان ہیں, اب تم مل گیا ہے, ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں, یہ لوگ گھر پر کتنی سہولت ہے, تم آزاد ہو جاؤ گے, غلامیت سے نکل جاؤ گے, کھانا پینا رہنا سہنا سب کچھ ہے, آپ اپنے امی کو دیکھو گے, سب کچھ. بہت کہا چلو ہمارے ساتھ. تو بچہ چپ ہے, نہ پھر سمجھایا, کوئی جواب نہیں. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ جواب دو ان کو. تو انہوں نے کہا کہ میں ایسے ایک ماں باپ نہیں, ہزاروں ماں باپ قربان کر دوں گا محمد رسول اللہ پر, میں نہیں جاؤں گا, یہ میرے لیے بہتر ہے. کتنی محبت پیدا ہوگی اس بچے میں. ہزاروں ماں باپ قربان ہیں, لیکن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑوں گا, میں نہیں جاؤں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بچے کو کوئی تکلیف نہیں ہے, وہ خود جانا نہیں چاہتا ہے, میں کیا کروں. میں نے تمہیں بتلایا, تم نے بھی پوچھا, لیکن وہ جانا ہی نہیں چاہتا ہے.
وہ تو یہی رہنا چاہتا ہے. خیر وہ چھوڑ کر چلے گئے. ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑا زید کا اور مطاف میں گئے اور اعلان کیا یہ محمد کا بیٹا ہے. محمد کا بیٹا ہے. سب میں مشہور ہو گیا مکہ میں زید بن محمد، زید بن محمد، زید بن محمد، زید بن محمد. اب اس زید کی شادی کروا دی زینب کے ساتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن تھی. ان سے شادی کروا دی، بڑا ہو گیا، شادی ہو گئی. لیکن دونوں میں برابر بنی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن ہے، ادھر اللہ کے نبی کا یہ بڑا کیا ہوا لے پالک متبنہ بیٹا ہے، بنی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے رہے لیکن پھر بھی نہیں بنی. تو پھر زینب نے کہا میں تو طلاق لینا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو بلایا، فرمایا تمہارا کیا خیال ہے؟ فرمایا بہت لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، رات دن ایسا ہی ہے. یہ اس زمانے کی بھی ہوتا تھا، خالی اس زمانے میں نہیں ہے، کھچ کھچ ہوتا ہی رہتا ہے. اللہ کے نبی کی کزن ہے اور وہ بیٹا ہے جن کو محمد زید بن محمد کہا ہے. جھگڑے ہیں، طلاق دے دی، طلاق ہو گئی. ادھر اوپر سے اللہ کی طرف سے چونکہ زینب کی عدت ختم ہو گئی، اللہ کی طرف سے حکم آیا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے کہ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں آپ زینب سے شادی کر لو. بات نہیں سن رہی؟ اس وقت مکہ مکرمہ میں یہ بات مشہور تھی کہ اپنے بیٹے کی بہو یعنی اپنی بہو سے شادی نہیں کر سکتا. اپنے بہو سے چونکہ مشہور تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے؟ بیٹے ہیں، حقیقی نہیں ہے لیکن بیٹے ہیں. تو شادی طلاق ہو گئی تو اب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے شادی کریں گے بہو کے ساتھ؟ مشہور ہو گیا اور وہاں مشہور ہی تھا کہ شادی نہیں کر سکتے ہیں. اور آپ کیسے شادی کر سکتے ہیں زینب کے ساتھ، اپنی کزن کے ساتھ؟ تو اوپر سے اللہ نے آیت اتار دی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بالغ مرد کے باپ نہیں ہے. جب باپ ہی نہیں ہے تو پھر شادی کرنے کے لیے کوئی حرج نہیں. اللہ نہیں ہے، سن بات آئی. لیکن طلاق ہونے پر اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شادی ہوئی. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ تھوڑے بہت غمگین تھے، شادی طلاق ہو گئی، غمگین تھے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے کسی بھی صحابی کا نام لے کر ذکر نہیں کیا ہے. پورے قرآن میں دیکھو، ابو بکر کا نام بھی نہیں رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عمر کا بھی نہیں، سیدنا عثمان کا بھی نہیں، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ، کسی کا نہیں ہے. اپنے نواسوں کا بھی نام نہیں ہے، بیٹی کا نام نہیں ہے، بیویوں کا نام، بیویاں تو ہے، ازواج تو لکھا لیکن نام نہیں ہے. اگر پورے قرآن میں کسی صحابی کا نام لکھا ہے تو زید کا ہے، اسی واقعے میں لکھا ہے. لیکن صحابی حضرت زید بہت غمگین تھے تو ان کو تسلی دینے کے لیے اللہ پاک نے ان کے نام کو قرآن میں ذکر کر دیا. اب قیامت تک قرآن پڑھا جائے گا، زید کا نام لیا جائے گا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم میں سے کسی بالغ مرد کے باپ نہیں ہے. سوال ہوتا اللہ کے نبی تم بالغ مرد تم اولاد ہی نہ دیتے تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی بالغ مرد کے باپ نہیں ہے. فرمایا نہیں، اولاد نہ دینا، اولاد کا نہ ہونا یہ میری صفت ہے. میں لم یلد ہوں ولم یولد ہوں، میرے بچے نہیں، میری بیوی نہیں، میرے ماں باپ نہیں، یہ میری صفت ہے. اشارہ کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یولد ہے، یلد ہے، ان کے بھی ماں باپ ہیں، ان کے بھی بچے ہیں. اگر نہیں ہے تو اللہ کے نہیں ہے. اللہ کے نبی چلو یار، کیوں ان کو بچوں کو بچپن میں ہی ابراہیم قاسم
عبداللہ کو آپ نے بچپن ہی میں انتقال ہو گیا، بچوں کا لے لیا دنیا سے، تھوڑے بڑے ہو جاتے، بالغ ہو جاتے، نبی بھی خوش ہو جاتے۔ فرمایا اگر بڑے ہو جاتے تو کیا ہوتا؟ لوگ یوں کہتے جیسے آدم علیہ السلام کے بیٹے شیش نبی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے یعقوب نبی ہے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف نبی ہے، تو لوگ داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان نبی ہے، بہت سارے نبیوں کے بھتیجے نبی ہے، بھانجے نبی ہے، تو لوگ یوں کہہ دیتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا محمد کا یہ بھی کیا ہے؟ نبی ہے۔ اور یہ مجھے لگنا، یہ ختم نبوت کا مہر مجھے دینا تھا، صرف نبی آپ کو دینا تھا، اس لیے میں نے بچپن سے ہی آپ کے اولاد کو کیا کر لیا، تاکہ کوئی اشارہ ہی نہ کرے کہ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گا، ان کے بیٹے نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ ارے چلو اللہ پاک تم قرآن میں ہمیں حکم دے دیتے، بچے بڑے ہو جاتے قرآن میں کہہ دیتے بھائی دیکھو آخری نبی تو محمد ہی ہے، لیکن ان کے بیٹے نبی نہیں۔ اگر تم قرآن میں کہہ دیتے تو ہمیں ماننا تھا کہ یہ نبی نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، اگر میں قرآن میں بھی کہہ دیتا تو دو بات تھی، ایک بات تو یہ ہے کہ وہ دنیا میں نبی ہوتے یا نبی نہ ہوتے، نبی ہوتے یا نبی، بچے نبی ہوتے یا نبی نہ ہوتے، آپ کے بیٹے نبی ہوتے یا نبی نہ ہوتے۔ اگر نبی ہوتے تو پھر اے میرے نبی آپ کی ختم نبوت کا تاج ختم ہو جاتا، اور مجھے ختم نبوت آپ کو دینا ہے کہ آپ ہی آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی قیامت تک نہیں ہوگا، چاہے مسیلمہ الکذاب ہو چاہے مسیلمہ الپنجاب ہو۔ مسیلمہ الپنجاب تو مسیلمہ کذاب ہو چاہے مسیلمہ پنجاب ہو، کوئی نبی نہیں، یہ آخری نبی ہے بس۔ اور اگر ان کو نبی نہ بناتا میں تو قیامت کے دن سارے نبی اپنی اولاد نبیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے، اور میرا نبی امام الانبیاء ہے، ان کی اولاد نبی نہیں ہے، تو فضیلت میں فرق ہو جاتا، جبکہ فضیلت سب سے زیادہ کس کی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو میرے نبی قیامت میں آپ کی فضیلت کو بھی میں حرف آنے نہیں دیتا ہوں، ختم ہونے نہیں دیتا ہوں، اس لیے میں نے بچپن ہی سے بچوں کو کیا اٹھا لیا۔ تو اگر دو ہی چیز ہے دنیا، بھولنے گئے آپ لوگ، دنیا میں دو ہی چیز ہے عذاب سے بچنے کی، ایک کون ہے؟ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی یہ تو دنیا سے، اللہ یہ تو دنیا سے چلے گئے، اب کیا ہوگا؟ عذاب آئے گا۔ عذاب کا ایک مطلب تو ہے کہ تھوڑا تھوڑا عذاب، یہاں فلڈ آ گیا، یہاں آ گیا، یہاں ہو گیا، یہاں ارتھکویک ہو گیا۔ عذاب سے مراد پوری دنیا، پوری قوم کو ایک مرتبہ ختم نہیں کرے گا، جیسے قوم نوح کو، قوم سمود کو، قوم عاد کو ایک بار ہی میں ختم کیا، ایسے اس امت کو ختم نہیں کرے گا جب تک میرے نبی آپ دنیا میں موجود ہیں۔ لیکن جب آپ چلے جائیں گے تو، اور آپ چلے گئے دنیا سے، تو اللہ نے آگے فرمایا دوسری چیز باقی ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ یستغفرون، جب تک تم استغفار کرتے رہو گے میں تم پر کبھی بھی عذاب نہیں بھیجوں گا۔ اللہ نے قرآن میں کہا استغفار۔ تو ایک بندے نے ہمیں سوال کیا کہ روزی میں برکت ہی نہیں ہوتی، پیسے ہی نہیں، بہت پریشانی، ہر کام میں رکاوٹ ہے، ہر کام میں رکاوٹ ہے، نہ مکان ہے، نہ گاڑی ہے، بیوی کا مسئلہ، بچوں کا مسئلہ، خرچے کا مسئلہ، فیس کا مسئلہ، سارے مسائل ہے، جھگڑے ہی جھگڑے ہیں، پیسے نہیں تو جھگڑے ہی ہوں گے گھر میں بھی۔ کیا کروں میں؟ کوئی ایسا وظیفہ ہو جو مجرب سے مجرب ہو، سب سے اعلیٰ ہو، سب سے اچھا ہو، میں راز کی بات بتلا رہا ہوں، سب سے اچھا ہو، سب سے اعلیٰ ہو، اس میں سارے ہی کام ہفتے میں ہو جائیں، ہفتے میں ہو جائیں، ایسا کوئی وظیفہ، ایسا کوئی کام۔ فرمایا ہاں، سب سے بڑا جو ہمیں اپنے استاد سے ملا ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہہ دوں؟ چلو نہیں کہنا، چھوڑو چھوڑو، میں کہہ دوں؟ چلو، وہ کیا ہے؟ 3 بار درود شریف پڑھو، درود ابراہیم، 3 بار کیا ہے؟ درود ابراہیم پڑھو، اور 10 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ
अस्तगफिरुल्लाह 10 बार, और 70 टाइम इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम काउंट करके 70 मरतबा। बस पाबंदी से आप रोजाना दिन में एक बार पढ़ो, दिन में एक बार, लेकिन आप और अल्लाह हो। आप खुद देखेंगे, हजारों को मैंने देखा है माशाअल्लाह जिनके पास कुछ नहीं था, अल्लाह ने उनके रास्ते खोल दिए। यकीन के साथ पढ़ना, इसमें अल्लाह का वादा है कुरान करीम में, हदीस में। जो आदमी इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह उनके लिए रोजी के, बच्चों के और परेशानियों को दूर करके रास्ते खोल देता है। करोगे इंशाअल्लाह? मेरी इस बात को ज़ाय नहीं करना, आप खुद फायदा देखोगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये काम करते थे पाबंदी से। इसलिए बुखारी मुस्लिम शरीफ में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मेरे दिल पर भी बहुत ज्यादा बोझ हो जाता है, बादल छा जाते हैं मेरे दिल पर। किसके दिल पर? ये मुस्लिम शरीफ की सही हदीस है। अगर आप कहें तो मैं उसकी अरबी इबारत जो इमाम नबवी ने लिखी है, वो अनिल अगर्री अल-मुज़नी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नहु लयुग़ानि अला क़ल्बी, मेरे दिल पर बादल छा जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। तो वह इन्नी लअस्तग़फ़िरुल्लाह फ़िल यौमि 100 मर्रा, मैं 100 मरतबा अल्लाह के सामने इस्तिग़फ़ार करता हूँ। एक हदीस में 70 मरतबा, हदीस में 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। दिल के बादल भी छट जाते हैं और अल्लाह दिल को नूरानी बना देता है। रोजी तो कुछ भी नहीं है जब दिल नूरानी बन सकता है। इसलिए लयुगान कल्बी अला कल्बी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तो ये है कि हर वक्त, हर आन, हर घड़ी, हर मिनट वो अल्लाह से करीब होते हैं, अल्लाह से करीब होते हैं। गोया उनका अल्लाह से कुर्ब, नजदीकी, क्लोजनेस बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। वो जब ऊपर वाले दर्जे पहुंचते हैं तो नीचे वाले दर्जे उनको बहुत कम नजर आते हैं। आप प्लेन में बैठे हो तो जमीन में देखोगे तो कुछ नजर नहीं आता, आएगा छोटा छोटा नजर आएगा। पहाड़ पर चढ़ो, नीचे देखोगे तो इंसान छोटे छोटे कीड़े की तरह, छोटी की तरह नजर आते हैं। तो जब अल्लाह के नबी ऊपर जाते हैं तो नीचे कम दर्जे का एहसास होता है, तो आप इस्तिग़फ़ार करते हैं और अपने दिल के इस बादल को छोड़ते हैं, खत्म करते हैं। बाज़ हज़रत फरमाते हैं इसका मतलब यह, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्ब मुबारक, दिल मुबारक, हर वक्त अल्लाह का जिक्र, हर वक्त अल्लाह की याद। लेकिन कभी कभी तबलीग के लिए जाना पड़ता था, कभी किसी को नसीहत करना, कभी किसी के लिए फैसले करना, कभी किसी के लिए क्या, कभी किसी के लिए क्या। तो उसकी वजह से आपका कल्ब उधर मुतवज्जे हो गया, उधर मुतवज्जे हो गया। कुछ देर दिल जिक्रुल्लाह छूट गया तो उस पर आप कसरत से इस्तिग़फ़ार करते थे, अल्लाह पाक फुला टाइम में मैं जिक्र नहीं कर सका, तो फिर अल्लाह पाक दिल के अंदर में एहसास पैदा कर देते हैं। वरना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने अल्लाह से करीब, वो खुद 100 बार इस्तिग़फ़ार करते, तो हमें तो और ज्यादा करना चाहिए था। इसलिए मुस्लिम शरीफ की एक हदीस है, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को जो पैदा फरमाया उसमें एक खास इबादत की वजह से, अल्लाह ताला से एक खास, अल्लाह ताला बंदे से, इंसान से एक मखसूस किस्म की इबादत मांगता है। इसलिए इंसान की पैदाइश से पहले फरिश्ते मौजूद थे, फरिश्ते तो बहुत सालों से ना, और वो अल्लाह की इबादत करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने फरिश्तों का मिजाज ऐसा बनाया कि उनके अंदर में गुनाह की कोई शक्ल ही नहीं है। वो तो खाते ही नहीं, पीते ही नहीं, बीवी नहीं, बच्चे नहीं, गुनाह नहीं, कुछ नहीं, टॉयलेट नहीं, पेशाब नहीं, कुछ भी नहीं। अल्लाह ने इस मखलूक को पैदा किया तो वो कैसे गुनाह में मुब्तला होंगे? फिर उनके अंदर तकाजे ही नहीं है। अगर फरिश्ते अल्लाह की नाफरमानी करना भी चाहे तो भी नहीं कर सकते, इसलिए उनके अंदर है ही नहीं। अगर एक आदमी नाबिना हो और वो यूं कहे कि मैंने नामहरम औरत को देखा ही नहीं, कैसे देखेगा? तेरी तो आंख ही नहीं।
فرشتوں کے اندر میں گناہ کی کوئی شکل ہی نہیں ہے، تو وہ گناہ کرنا بھی چاہے تو بھی نہیں کر سکتے. جیسے نابینا غیر محرم عورت کو دیکھنا چاہے تو بھی نہیں دیکھ سکتا، آنکھ ہی نہیں ہے. لیکن ایک آدمی کی آنکھیں ہیں اور وہ اپنے جس میں دیکھنے کی طاقت ہونے کے باوجود، دل کے تقاضے اور ڈیزائر ہونے کے باوجود اپنے آپ کو بد نظری سے بچاتا ہے تو اس کو ثواب زیادہ ملے گا. انسان کے اندر میں اللہ پاک نے گناہوں کا مجاز بھی رکھا ہے، اور یہ اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت بڑا درجہ عطا فرماتے ہیں، اللہ اپنے قریب کر لیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر میں ایک صفت رکھی ہے، وہ کیا ہے؟ تم سے گناہ کی ہو جاتی ہے، اب گناہ ہونے پر تم کیا کر لو؟ استغفار کر لو. بس یہ عبادت مجھے مطلوب ہے. گناہ ہو جاتا ہے، انسان ہو جاتا ہے، بس استغفار کر لو. چلتے پھرتے 100 بار استغفر اللہ کر لو. دوسری بات یہ ہے کہ گناہ کرتے 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 انسان کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ کالا ہو جاتا ہے. پھر آنکھوں سے رونا نہیں آتا، پھر آدمی کو ذلت، آدمی کو پشیمانی اور ریگریٹ نہیں ہوتا ہے. تو اس کے لیے استغفار کرو، تاکہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی دل کی کدورت کو، ظلمت کو، ڈارکنس کو دور کر دے. تو یہ ہے استغفار. حدیث میں آتا ہے سب سے بڑا استغفار رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ہم لوگ ایک ایک مجلس میں کاؤنٹ کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار. رب اغفر لی وتب علی، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. یہ صحیح حدیث ہے، یاد رکھو. ابو داؤد شریف میں ہے، ترمذی شریف میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اہتمام فرماتے تھے. کتنے ہم میں سے ایسے ہوں گے پورا ہفتہ گزر گیا کبھی 100 بار استغفار بھی نہیں کیا؟ کتنے ایسے ہوں گے جن کی زبان پر استغفار کا کلمہ بھی نہیں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، انسنٹ تھے، ان کا کوئی گناہ نہیں تھا. وہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہے. اور استغفار کے بارے میں قرآن کریم میں ہے کہ 3 بڑے بڑے وعدے ہیں استغفار پر. من لزم الاستغفار جعل اللہ لہو من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب. راوی عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہاں آگے چل کر اس باب کے اندر میں کہ جو آدمی اللہ سے استغفار کو پکڑ لے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پکڑ لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی کے راستے نکال دے گا. پھر رونے کی ضرورت نہیں، پھر پیٹنے کی ضرورت نہیں. خود اللہ نے سب سے بڑی تعویذ دی ہے، سب سے بڑی تعویذ اللہ نے دی ہے. کونے میں بیٹھ 2 رکعت پر صلاۃ التوبہ اور 100 بار 200 بار 300 بار 1000 بار استغفار کر، اسی دن تیرا کام ہو جائے گا. ریگریٹ کر اپنے اوپر کچھ گڑبڑ ہے جس کی وجہ سے میرے کام میں رکاوٹ ہے، جس کی وجہ سے مجھ پر پریشانی ہے. فرمایا سب سے پہلا انعام اللہ دیں گے کہ ہر تنگی اس کے راستے سے، نیرو اور ہر ڈیفیکل وے سے اس کو نکال دیں گے. دنیا میں کس کے اوپر تنگی نہیں، کس پر پریشانی نہیں، کس پر مشکلات نہیں؟ بچوں کی، بیوی کی، جاب کی، گاڑیوں کی، گھر کی، پیسوں کی، رشتہ داروں کی، نہ معلوم کتنی پریشانیاں ہیں. ان پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ہاتھ میں تسبیح رکھو، ہاتھ میں تسبیح رکھو. چاہے وہ انگلی والی تسبیح جس کو ہم کیا کہتے ہیں مذکرہ، یاد دلانے والی، ہاتھ میں ہوگی تو آپ کو یاد دلائے گی نا. اس طریقے سے تسبیح ہو جس کو آپ نے ہاتھ میں رکھ دیا، اس کو اپنے ہاتھ میں پہن لیا، اب تم کو کہیں یا چاہے دین میں 100 بار بھی پڑھ لو اس کو یاد کر کے، استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ بہت ضروری ہے، یہ یاد دلاتی ہے ذکر کو. نمبر 2، ہمارے بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں تسبیح تھی، تو کسی نے کہا حضرت آپ تو ولی اللہ بن گئے، اب تسبیح کی کیا ضرورت ہاتھ میں؟ فرما اسی تسبیح نے مجھے ولی بنایا ہے.
تو میں کیسے اس تسبیح کو بھول جاؤں؟ سمجھ بات آ رہی ہے؟ اس ماں نے مجھے بڑا کیا، میں اس ماں کو کیسے بھولوں؟ ایسے اس تسبیح کی وجہ سے میں ولی بناؤں کہ جب بھی میں یاد کر کر تسبیح پڑھتا تو اللہ نے مجھے ولی بنایا ہے، تو میں اس تسبیح کو کیوں بھولوں؟ ہاتھ میں بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایک ہے استغفار، ایک تو ہر تنگی کے راستے سے نکالے گا، نمبر 2 ہر غم سے غم کس کو نہیں ہے بھائی دنیا میں؟ صبح سے اٹھتا ہے تب سے غم شروع ہو جاتے ہیں، شام کو سوتا ہے تب تک اس کو غم ہی غم، پریشانی ہے، ہر غم سے اس کو نجات ہے۔ اللہ اکبر۔ اور تیسرا، جس کے لیے ہم صبح سے شام تک دوڑتے ہیں، روزی، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی یہ کوئک منی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی جگہ سے اس کو میں روزی دوں گا جہاں اس کے گمان میں تک نہیں ہوگا، اس کے دماغ میں تک نہیں آئے گا کہ ہمیں کدھر سے آگے اللہ پاک نے مجھے دے دیا۔ کسی نے ساؤتھ افریقہ بلا لیا، کسی نے حج میں بلا لیا، کسی نے عمرہ میں بلا لیا۔ سمجھے اقبال بھائی میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ کہاں سے لوگ بلا لیتے ہیں؟ یہ برکت ہے استغفار کی۔ پورا سال سفر کرتے ہیں ہم، مجھے یاد نہیں میں نے اپنے پیسے سے کبھی ٹکٹ خریدی ہے، استغفار کی برکت ہے۔ ہر ایسی جگہ سے، ارے یار ابھی فون آ گیا بھائی مفتی صاحب آپ کو عمرہ میں آنا ہے فلاں دن، بسم اللہ، سوچا تقریب میں جاؤں گا، لیکن اللہ آسان کر دیتا ہے۔ استغفار ہے، اس کو پکڑو، اس کو لازم پکڑو، کم سے کم 10 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 300 مرتبہ روزانہ پڑھو، پھر دیکھو اللہ آپ کے کام کیسے بناتا ہے۔ ایسا نہیں کہ کس سے بات کرتا ہے تسبیح چالو ہے، نہیں، اللہ کے ساتھ تمہارا دل کنیکشن مل گیا۔ وائی فائی کہتے ہیں نا بھائی، وائی فائی کوڈ بنا دو، وائی فائی کوڈ ہے تمہارے گھر میں دے دو، اب کیا ہو گیا؟ تمہارا فون جو ہے اس گھر والے کے وائی فائی سے کیا ہو گیا؟ کنیکٹ ہو گیا۔ اللہ پاک نے ہمیں اللہ سے کنیکٹ ہونے کے لیے وائی فائی کوڈ دیا، اس کا نام ہے استغفر اللہ۔ کیا نام ہے؟ استغفر اللہ۔ مجھ سے جڑو، مجھ سے قریب ہو جاؤ۔ اسی لیے فرمایا کہ بڑی بڑی تسبیحات پڑھنے والے سے زیادہ ثواب کس کا ہے؟ استغفار کرنے والے کا ہے۔ استغفار کرنے، بڑی بڑی تسبیح پڑھے ایک آدمی وظیفہ کر اور ایک آدمی استغفار کر، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ لعنین المذنبین احب الی من جزل المسبحین، گناہوں پر رونے والا، استغفار کرنے والا مجھے زیادہ پسند ہے اس آدمی سے جو زیادہ لمبی تسبیح پڑھتا ہے۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ من قال استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ غفرت ذنوبہ وان کان قد فر من الزحف۔ جو آدمی یہ استغفار کرتا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، چاہے وہ جنگ سے بھاگ گیا ہو، وہ بھائی جنگ سے بھاگ جانا اس زمانے میں کبیرہ گناہ تھا۔ جنگ سے بھاگنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا لڑنے کے لیے، وہ بھاگا، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی کو چھوڑ کر، صحابہ کو چھوڑ کر تو بھاگا لڑائی سے، بڑا گناہ ہے۔ فرمایا استغفار پر اللہ اس گناہ کو بھی معاف کر دیتا ہے، ہمارے گناہ تو اس سے بڑے نہیں ہیں۔ بات آ رہی ہے؟ ہم تو اللہ سے بھاگے ہیں اور شیطان کے قریب ہو گئے ہیں۔ اب اللہ سے قریب ہونے کے لیے، شیطان سے دور رہنے کے لیے سب سے بڑا اگر کوئی وظیفہ ہے جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا وہ ہے استغفار۔ کیا ہے بھائی؟ استغفار۔ اور جب کبھی بھی اپنی مجلس ختم ہو، حدیث میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کو پوری کر لیتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ 3 بار استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ نماز پڑھی، کوئی گناہ کا کام تو کیا نہیں،
اور وہ بھی اللہ کے نبی ہے، ان کی نماز تو کتنی اعلیٰ ہے. نماز کے بعد استغفر اللہ، تو یہ تو گناہ کا کام نہیں تھا. کوئی گناہ کا کام ہوا اور اس نے استغفر اللہ کہہ دیا، بات سمجھ میں آ گئی. یہاں تو نماز پڑھی ہے. فرمایا اگر کوئی آدمی استغفر اللہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی نماز میں کمی کوتاہی ہے اس کو معاف کر کے اس کی نماز کو مقبول بنا دیتا ہے. مقبول بنا. یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اس لیے ہم نماز میں کبھی اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کی انگلی پکڑی، فرمایا اللہ کے نبی کوئی ایسی دعا بتلاؤ جس کو میں نماز میں پڑھوں میرے گناہ معاف ہو جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کو یہ دعا سکھائی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. دھیان سے پڑھا کرو، اس میں کیا ترجمہ ہے اس کا. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، ایک روایت میں ظلما کبیرا. اے اللہ میں نے بڑے بڑے گناہ کر کے اپنے بدن کے اوپر میں نے ظلم کیا ہے، اپنی ذات پر میں نے ظلم کیا ہے. ظلمت نفسی ظلما کثیرا، ظلما بہت گناہ کیے یا بڑے بڑے گناہ کیے. ولا یغفر الذنوب الا انت، تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. فاغفر لی مغفرۃ من عندک، مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم کر دے. وارحمنی عندک، تیری طرف سے ہی رحمت ہے. فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. کبھی سوچا بھی آپ نے ابھی سلام پھیر دیا سارے گناہ معاف، سارے گناہ معاف. اور حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عمر ہو گئی نا، آپ سب کی ہم سب کی عمر ہو رہی ہے اوور 55. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر ہو گئی، کتنے سال میں انتقال ہوا؟ 63 ایئرس میں. ہم میں سے اکثر یہ بھی تو 60 کے قریب 60 اوپر پہنچ گئے نا. کون سا ذکر زیادہ کرتے تھے بتاؤ؟ میری مائیں اور بہنیں جن کی عمریں تو ہو گئی اوور 55، تو ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہے، یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں صحیح حدیث ہے. کون سا ذکر ہے، کون سا استغفار کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عمر میں اوور 55؟ کون سا ذکر یاد ہے تمہیں؟ نہیں یاد ہے. یہی تو مسئلہ ہے نا، سبق میں آؤ تو سمجھ میں آئے گا، درس حدیث میں آؤ تو بات سمجھ میں آئے گی. دور دور رہو گے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، دنیا ویسے ہی گزر جائے گی. ہمیں دیکھے اللہ کے حبیب کو اللہ نے فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. اے میرے نبی، لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، آپ کا کام استغفار سبحان اللہ الحمدللہ کرنا ہے. کون سا ذکر کرتے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ نے نبی کو حکم دیا. میں اور آپ، میں نے کون سی تبلیغ کر دی، میں نے کون سی عبادت کر دی بہت بڑی؟ اللہ کے نبی کی تبلیغ کتنی بڑی، امام الانبیاء ان کی نمازیں کتنی بڑی، ان کے روزے کتنے بڑے، ان کی تہجد کتنی بڑی، ان کی قرآن تلاوت کتنی بڑی ہے. لیکن سب سے بڑا ذکر اللہ نے اپنے نبی کو سکھایا. آخری عمر میں میری مائیں اور بہنیں آج لکھ کر جاؤ کہ آج سے ہاتھ میں تسبیح رکھیں گے، اگر تسبیح نہیں تو بھی ہر نماز کے بعد 100 بار ہم یہ دعا پڑھیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی. یہ میرے جیب کی بات نہیں، میری پاکٹ کی بات نہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے. ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہے کون سا ذکر؟ فرمایا وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکسر ان یقول قبل موتہ، موت سے پہلے یعنی آخری سالوں میں آپ کثرت سے یہ ذکر کرتے تھے سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ. مشکل ہے؟ روٹی چبانے سے بھی زیادہ آسان ہے. روٹی چبانا مشکل ہے لیکن یہ ذکر مشکل نہیں ہے. سبحان اللہ وبحمدہ، پڑھو میرے ساتھ، سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ. سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ. سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ
وَأَتُوبُ إِلَيْهِ. اللہ کے نبی کا ذکر وظیفہ میں نے آپ کو بتلایا ہے. جو آدمی 55 سے اوپر ہو جائے یہ ذکر شروع کر دو, اللہ کے قریب ہو جاؤ گے, اللہ تمہیں معاف کر دے گا, زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جائیں گے. جیسے میں نے بتلایا کہ جنگ سے بھی بھاگ گیا ہو, بیٹل سے بھاگ گیا ہو, پھر بھی وہ گناہ تو کبیرہ گناہ ہے, معاف کر دیتے ہیں. تو یہ چھوٹی روزی, یہ وہ پرابلمز کچھ بھی نہیں ہے. تو استغفار سے اللہ تعالیٰ ان سارے مسئلوں کو حل کر دیں گے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو, ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یا ارحم الراحمین, یا ذا الجلال والاکرام, یا حنان یا منان, یا بدیع السماوات والارض. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلهم. اللہ 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 اللہ. ہمیں معاف کر دے اللہ, ہمیں معاف کر دے اللہ, ہمیں معاف کر دے اللہ. ہم پر رحم و کرم کا معاملہ فرما, ہم پر رحم و کرم کا معاملہ فرما, عفو عافیت کا معاملہ فرما, عفو عافیت کا معاملہ فرما. ہماری مغفرت فرما, ماں باپ کی مغفرت فرما, آل و اولاد کی مغفرت فرما, بیوی بچوں کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما, رشتہ داروں کی مغفرت فرما. میرے دوست احباب, ہم سے محبت رکھنے والے, ہم پر احسان کرنے والے, اے اللہ محبت کی نگاہ سے دیکھنے والے, اللہ ان سب کی مغفرت فرما. اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما, پوری امت کی مغفرت فرما. مائیں اور بہنیں دور دور سے آئی ہے, ہمارے بھائی دور دور سے آئے ہیں, سب کی مغفرت فرما, سب کو عافیت نصیب فرما, سب کو سکون نصیب فرما. یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما, امت کے حال پر رحم فرما, امت کے حال پر رحم فرما. جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے, سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا ارحم الراحمین, بیماروں کو شفا عطا فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما. اس مجمع میں اے اللہ جو بھی بیمار ہو ان سب کو شفا عطا فرما. گھروں میں جو بیمار ہو انہیں بھی شفا عطا فرما, ہسپتالوں میں جو ہو اللہ انہیں بھی شفا عطا فرما. پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بیمار ہے سب کو شفا عطا فرما. اے اللہ خصوصاً ہمارے الیاس بھائی بیمار ہے, اللہ ان کو شفا کاملہ, الیاس بھائی ماسٹر کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. صحت سکون عافیت نصیب فرما, صحت سکون عافیت نصیب فرما, صحت سکون عافیت نصیب فرما. جو بھی بیمار ہو جہاں کہیں اللہ سب کو عافیت نصیب فرما. اے اللہ سب کو دین کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ سب کے لیے عافیت کا معاملہ فرما. اور الیاس بھائی مسجد سے بڑے کنیکٹڈ تھے, مسجد کا بہت کام کیا انہوں نے, اللہ ان کے کاموں کو قبول فرما. اے اللہ انہی کاموں کی برکت سے انہیں شفا نصیب فرما, عافیت نصیب فرما. ہم سب کو اپنے اے اللہ نیک کام کرنے کی توفیق نصیب فرما, کثرت سے استغفار کی توفیق نصیب فرما, کثرت سے استغفار کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ میرے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ وہ بہت زیادہ بیمار تھا, اس نے 12,000 مرتبہ استغفار کیا روزانہ. اللہ تو نے اس کی بیماری کو دور کر دیا, ہمیں بھی کثرت سے استغفار کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما. اللہ اپنے فضل و کرم سے, اپنے رحم و کرم سے اے اللہ ہمارے اس درس کو قبول فرما, ہمارے اس درس کو قبول فرما, ہمیں اخلاص نصیب فرما. میرے مریدین جہاں جہاں پر ہے سب کو عافیت نصیب فرما, سب کی زندگیوں میں برکت نصیب فرما, سب کو صحت سکون نصیب فرما, سب کے گھروں میں سب کی روزی میں برکت نصیب فرما. اللہ ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ ہماری اولادوں کو حافظ قرآن بنا, عالم دین بنا, دین کے داعی بنا, مفسر قرآن, محدث قرآن, محدث قرآن, محدث حدیث بنا, اولیاء کرام میں سے بنا. اللہ اپنے فضل و کرم سے اللہ ان آمین کہنے والوں کی آمین کے ساتھ ہماری آمین کو ملا کر ہماری دعا اور توبہ قبول فرما. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.